میری نند ہر 2 دن بعد اپنے 6 بچوں کے ساتھ گھر رہنے آ جاتی اور ہر وقت بھائی کی کان بھرتی۔ وہ ہر روز مجھے مارتا اور 1 روپیہ نہ دیتا۔ ایک روز جھاڑو دیتے وقت 500 کا نوٹ ملا۔ اسی وقت دروازے پر ایک فقیر آیا۔ میں نے وہ نوٹ اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے مجھے اپنی پھٹی ہوئی چادر دی اور کہا، رکھ لو، امیر ہو جاؤ گے، کل سے یہ سب تمہارے نوکر بن جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جو ہی صبح ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سب تو میرا نام حریم ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ غریب ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے قدرے اونچے خاندان میں کر دی تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس اور سسر کے علاوہ میری ایک نند بھی تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی اور بھی تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور ہم سب سے الگ رہتا تھا۔ میری نند تو شادی شدہ تھی، لیکن وہ ہمارے گھر میں اپنے گھر سے زیادہ رہتی تھی اور ایک بھاری بھرکم وجود کی عورت تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ اس کے 6 بچے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی۔ اس کے سارے بچے گھر میں ادھم مچا کے رکھ دیتے۔ میں بار بار گھر صاف کرتی، وہ بار بار گندا کرتی، جبکہ میرے ساتھ ضد بنا لیتی اور پورا دن گھر میں طوفان مچاتی۔ سائرہ اپنے بچوں کو روکتی بھی نہیں اور کہتی کہ جاؤ، جا کر کھیلو، جو مرضی کرو، تمہارے نانا کا گھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ یوں تو اس گھر میں روز دال اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں پکتا تھا، لیکن جس دن سائرہ نے آنا ہوتا اس دن گوشت ہی پکتا، ورنہ سائرہ کھانا نہ کھاتی۔ اسی بہانے ہفتے میں 3-4 دن گوشت کھانے کو مل جاتا تھا۔ میرا شوہر عام روایتی شوہروں کی طرح تھا۔ اس کو مجھ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، بس وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا اور میرے حقوق پورے کرتا تھا۔ کبھی غصہ ہوتا تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیتا۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، ساری تنخواہ میری ساس کو دے دیا کرتا، نہیں تو سائرہ کو۔ اس گھر میں نہ رہ کر بھی جہاں حکومت کر رہی تھی، سائرہ جب بھی ہمارے گھر آتی، رات کو ہم میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور وہ پورا دن اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی اور شام تک میرا شوہر مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کر لیتا۔ ایک دن تو میں نے اسے یہاں تک بھی کہتے ہوئے سنا کہ ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں، آپ نے تو اسے ملکہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ سر پر نہ چڑھایا کریں، نہیں تو یہ آپ کو تنگ کرے گی، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ یہ تو مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی اوقات میں رکھے۔ جو مرد عورت کو دبا کے رکھتا ہے وہ دراصل مرد ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی بھڑکاتی، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر سے عمر میں بڑی تھی اور میرا شوہر اسے بہت عزت دیتا تھا۔ میری نند کا شوہر ایک نہایت ہی معصوم سا انسان تھا۔ میری نند نے اسے بھی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ تو شکر کرتا ہوگا کہ یہ گھر سے گئی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہمارے گھر آتی اور 2-2 دن کے لیے یہیں پہ رک جاتی۔ اس کا شوہر بھی منع نہیں کرتا تھا، اسے فون تک نہیں کرتا۔ اس کا گھر بھی پچھلی گلی میں تھا، اسی لیے اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت آسان تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے 2 سال بعد مجھے خوشخبری ملی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن جب تک وہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میری نند نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دیا، نہ اچھا کھانا دیا، نہ پینے دیا۔ اگر میں اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتی تو میری نند کو پتہ چل جاتا اور وہ کہتی کہ یہ تو ان عورتوں کا ڈرامہ ہے، ہم نے بھی 6 بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے تو اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، شکر ہے بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، جو روکھی سوکھی ملی کھائے، کبھی کسی کی فرمائش نہیں کی۔ میرا شوہر جانے کیوں اس کی باتوں میں اتنی جلدی آ جاتا تھا۔ اس گھر میں میری ساس بھی تھی، وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی، انہوں نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میرے سسر بھی دن رات اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں اس گھر میں آ کر بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میں کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ سوچا کہ میں اس خاندان کو وارث دوں گی، شاید اب یہ میری عزت کر لے، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد بھی میری اوقات میں کوئی فرق نہ آیا۔ میرے بچے کے ساتھ بھی اس گھر میں بہت غیروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا وارث تھا، میری پہلی اولاد تھی اور ایک بیٹا تھا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جبکہ میری نند کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ وہ میری ساس ان کے صدقے واری جاتی،
میری ساس اور سسر ہر سال میری نند کے بچوں کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے بناتے تھے، جبکہ میرے بیٹے کو تو پیدا ہونے پر بھی ایک سوٹ تک نہیں لیا۔ جب میں نے شوہر سے بات کی تو میری نند کے بچوں کے پرانے کپڑے مجھے تھما کر کہتا ہے کہ یہ کپڑے ہی پہنا دو، اس نے کون سا باہر جانا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ویسے بھی گلی میں کھیلے گا تو کپڑے گندے ہی کرے گا۔ بات نئے یا پرانے کپڑوں کی نہیں تھی، بات اس رویے کی تھی۔ آخر میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک دن میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنا کر لے کے جا رہی تھی کہ میری نند کی ایک بیٹی نے مجھے دھکا دیا اور کھانا زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں فساد بن گیا۔ میری نند بری طرح چلانے لگی کہ یہ کون ہوتی ہے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے والی، اس نے میری بیٹی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے منہ پر تپھڑ دے مارا اور کہا کہ اس کے بہت پر نکل آئے ہیں، میں اس کو صحیح کروں گا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ہم تو شکل دیکھ کر لے آئے تھے، لیکن یہ تو چڑیل نکلی، اس کے حالات دیکھو۔ سسر کہنے لگے بیٹا تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، اس عورت سے اپنی جان چھڑوا لو۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا شوہر دیکھنے گیا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ خیر اس دستک نے مجھے بچا لیا، کیونکہ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا بیٹا بڑے پیار سے بولا آپ پریشان نہیں ہو ماما، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اس دن میرا دل اس قدر ٹوٹ گیا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ آخر میرا کیا قصور ہے؟ اگلا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب مجھے 500 روپے کا نوٹ ملا۔ میں وہ نوٹ لے کر اس گھر کے کسی بھی شخص کو دیتی تو اس نے چپ کر کے لے لینا تھا، پر سوچا کہ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے لوں گی، ویسے بھی وہ بیچارہ ترستا ہی رہتا ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ صدا لائی کوئی اللہ کے نام پر دینے والا ہے؟ میں 4 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا فقیر تھا، اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس نے گندی سی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اسے وہ 500 کا نوٹ پکڑا دیا اور کہا کہ اپنے لیے کچھ لے لینا۔ میں واپس جانے لگی جب اس نے کہا کہ بیٹی رک جاؤ، اور اپنی چادر اتار کر میری طرف بڑھائی، کہنے لگا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی چادر کا کیا کروں گی، ویسے بھی بہت سردی ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے 500 روپیہ دیا ہے، لوگ مجھے 500 روپیہ سے زیادہ نہیں دیتے۔ میں کل بھی اس گھر میں خیرات مانگنے آیا تھا جب یہ سب لوگ تمہاری تذلیل کر رہے تھے۔ میں نے دروازے پہ دستک دی اور یہاں سے چلا گیا۔ تمہارے چہرے پر بھی زخموں کے نشان لگے ہیں، یہ چادر اپنے پاس رکھ لو، دیکھنا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ مجھے چادر پکڑا کر وہ وہاں سے فوراً چلا گیا۔ اس نے کوئی اور بات نہیں کی۔ میں اسے پکارتی رہی لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ واقعی پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ آج کا دن گزر گیا۔ رات کو سائرہ پھر ہمارے گھر آ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر سب لوگ سو گئے تو میں فقیر کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہو جائے گا، وہ ضرور مذاق کر رہا تھا۔ میں تو اس کی بات پر ہنس رہی تھی جب اس نے کہا کہ یہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر سب میرے غلام ہو جائیں تو میں ان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میرے بچے کو بھی خون کے آنسو رلایا ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی اور جب صبح اٹھی تو پھر سے کچن کی طرف بڑھی۔ مجھے پتا تھا آج سائرہ آئی ہوئی ہے اور اس کے بچوں کو صبح ناشتے میں صرف انڈے پراٹھے پسند ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ کھاتے بھی بہت زیادہ تھے، اسی لیے مجھے جلدی جلدی کام شروع کرنا تھا۔ میں کام میں لگ گئی تھی کہ سائرہ وہاں آئی اور کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔
میں سمجھ گئی کہ یہ صبح صبح کوئی ایسی بات کرے گی جس سے میرا دل جلے گا، یا تو مجھ سے کوئی کیڑا نکالے گی، یہ تم کیا بنا رہی ہو، یا پھر کہے گی تم نے ناشتہ کیوں نہیں بنایا۔ لیکن جب اس نے زبان کھولی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھابھی، آپ ناشتہ کیوں بنا رہی ہیں؟ مجھے کہہ دیا ہوتا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آج تک مجھے بھابھی نہیں کہا تھا، ہمیشہ مجھے میرے نام سے پکارا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو نام کی جگہ منوس کہہ کر بھی مجھے پکارتی۔ میں حیران ہوئی جب اس نے پیار سے مجھے بھابھی کہا۔ میرے ہاتھ سے سامان لینے لگی اور کہنے لگی کہ ناشتہ وہ بنائے گی۔ میں نے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن تم غصہ نہیں ہو، میں بس بنا رہی ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے سامان لیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ شکوہ کرے گی کہ تمہارے ہوتے ہوئے سائرہ ناشتہ کیوں بنا رہی ہے، لیکن میری ساس نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا رات کو نیند کیسی آئی؟ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ تم نے سویٹر کیوں نہیں پہنا؟ میں تمہارے لیے سویٹر لے کے آتی ہوں۔ میری ساس میرے لیے سویٹر لے آئی اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تو حیران و پریشان رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب ان کا کوئی پلان تو نہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہیں یہ سب مجھے جان سے مارنے والے تو نہیں؟ مجھے فوراً اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ میں نے کہا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری ساس نے کہا کہ وہ تمہارے ابو کے ساتھ صبح کی سیر پر گیا ہے۔ میرے سسر روز صبح کی سیر پہ جاتے تھے۔ میرا بیٹا ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا، لیکن وہ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ راستے میں مجھے تنگ کرے گا، کھانے پینے کی چیزیں مانگے گا، لیکن آج وہ خود اسے لے کر گئے تھے۔ یہ بات قابل ہضم نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بھری، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران میں تب ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے آواز دے کے بلایا۔ میں اندر کمرے میں گئی تو میرا شوہر تیار کھڑا تھا۔ کہنے لگا، ناشتہ کمرے میں ہی رکھتے ہیں، ہم لوگ ساتھ ناشتہ کریں گے۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج اسے میرے ساتھ ناشتہ کرنے کی کیا سوجی تھی؟ میں اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی تو وہ میری سمت پلٹا۔ مجھے لگا یہی کہے گا کہ بیوقوف عورت، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جا کر ناشتہ تیار کر کے لگاؤ۔ لیکن وہ میرے قریب آیا اور بڑے پیار سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میری پیشانی پہ ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا کہ مجھے بخار تو نہیں۔ میری نند ہمارے لیے بہت اچھا ناشتہ بنا کر لے آئی اور ہمارے کمرے میں ہی رکھ دیا۔ میرا بیٹا بھی کمرے میں داخل ہوا جو میرے سسر کے ساتھ سیر کرنے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا شوہر تڑپنے لگا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی سانس میں کئی دفعہ پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ جس کی وجہ سے رو رہی ہو، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں مزید حیران ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ایسی باتیں تو میرا شوہر تب بھی نہ کرتا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم شام کو تیار رہنا، ہم لوگ، میرا بیٹا اور ہم لوگ سیر کرنے جائیں گے، اور ہاں مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، پیسے؟ میں آپ کو کہاں سے پیسے دوں؟ اس نے کہا، تمہارے پاس ہی تو ہیں پیسے۔ میں سوچنے لگی کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرے شوہر نے آج تک مجھے پیسے نہیں دیے، پھر میں پیسے کہاں سے لینے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کن پیسوں کی طرف بات کر رہے ہیں؟ تب انہوں نے ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس میں تو رکھے ہیں۔ اس پر اس فقیر کی چادر بھی پڑی تھی۔ میرا دل اچانک بیٹھ گیا۔ کیا یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا؟ مجھے اس فقیر کے الفاظ یاد آئے جب اس نے کہا تھا کہ تم امیر ہو جاؤ گی اور یہ سب لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فقیر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔
मैं बैग के बारे में अच्छी तरह जानती थी। ये मेरा ही बैग था। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिन्हें मैं बार बार पहना करती थी। लेकिन आज जब मैंने इसे खोला तो हैरान रह गई। मेरा दिल गोया धड़कने लगा। वो बैग पैसों से भरा हुआ था। मेरे शोहर ने कहा, मुझे इसमें से थोड़े से पैसे निकाल दो। मेरा शोहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज़ इस बैग में से पैसे निकाल के देती हूँ। और हमारे घर में इसका होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जैसे आज तक मैंने इस पर कभी गुस्सा ना किया हो और जैसे हम हमेशा से इसी तरह रह रही हो। मेरे शोहर ने कहा कि मुझे शाम को तनख्वाह मिलनी है और मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पे रखूँगा। आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शोहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी नंद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठकर पानी का गिलास पीते भी नहीं देखा था, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाती हुई अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता है। मैं अपना सर पकड़कर कमरे में बैठ गई और चादर की तरफ देखा। मैंने इस चादर को गौर से देखा। ये वही चादर थी जो जगह जगह से फटी हुई और बहुत पुरानी थी। फिर ऐसा कैसे हो गया? इसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगे और ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई अमीर हो गई थी और ये सब लोग मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा कि थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे और बाहर आई। अपनी सास से कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं पहले भी कहती कि मुझे जाना है तो इसका जवाब यही होता कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब इसने मुंह खोला तो मैं ही लाजवाब हो गई। इसने कहा, बेटा तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है? जब चाहो अपनी माँ के घर जाओ, जितने दिन चाहो वहाँ रह सकती हो। तुम्हें भला अब पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी माँ के घर आ गई, अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने इनको इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर भी रही थी कि कहीं किसी को कुछ बताने से ये सब ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैंने बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा, इस गांव में एक फ़कीर आता है, आप उसे जानते हैं? मेरे बाबा ने कहा कि बेटा, इस तरह तो इसे कोई भी नहीं जानता होगा। इस गांव में न जाने कितने फ़कीर आते और जाते होंगे, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। बस यूँ समझे कि मेरा शोहर इस दुनिया का सबसे अच्छा शोहर है। मेरे सास ससुर दुनिया के सबसे अच्छे हैं और मेरी नंद बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन गई थी। वो सब लोग मेरा ख्याल रख रहे थे, मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रहे थे। मुझे खाना मेरे कमरे में मिल रहा था, वो भी मेरी पसंद का। मेरे बेटे से सब लाड कर रहे थे। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। मुझे यकीन आ गया और मैंने इस हकीकत को मान लिया। शायद मुझे मेरे सब्र का ही सिला मिला था। पर एक दिन मेरे साथ एक अजीब बात हुई। मैंने देखा मेरे चेहरे पर छाइयाँ पड़ रही हैं। ये नामुमकिन था क्योंकि मेरी माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी और अभी मैं सिर्फ 18 साल की हुई थी। लेकिन मेरी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही हो। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। हालांकि अब मैं खुश रहती थी, अच्छा खाती पीती थी, चलती फिरती थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी और सारे घर वाले भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। पर दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझ में ताकत की कमी होने लगी। मुझे अपना आप बहुत अजीब लगने लगा। मेरी शक्ल से रौनक और हुस्न गायब हो गए थे, यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी हो गई। मैं हैरान थी कि मेरे घर वालों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी, फिर भी वो मेरा ख्याल किसी शहजादी की तरह रख रहे थे। इस हद दर्जा ख्याल से मुझे कोफत होने लगी। सब अजीब लगने लगा। मैं जो कहती थी वो इसका जवाब हाँ में देते थे। एक दिन इस माहौल से तंग आकर मैं घर से बाहर निकल गई। जब मैंने दूर से इसी फ़कीर को देखा तो बिना सोचे समझे इसके पीछे भाग उठी और बुलाकर इसका रास्ता रोक लिया।
اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے ہی تو مجھے اپنی چادر دی تھی۔ اس نے کہا ہاں، تم مجھے یاد ہو، لیکن تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن میری صحت میرے پاس نہیں ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تم اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن جب کچھ ملتا ہے تو کچھ قربان بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ سب گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے دن رات ذلیل کرتے تھے، اور یہ تم نے بھی دیکھا ہے۔ اگر وہ سب راہ راست پر آ گئے ہیں تو کیا اس کے بدلے مجھے اپنی صحت قربان کرنی ہوگی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا کہ تم نے اپنی قسمت کا رخ بدلا ہے، اب بدلے میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے تم جو اتنی قربانی دے رہی تھی اور سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اس کا صلہ تمہیں کچھ اور مل جاتا، لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ وہ وہیں رہے۔ میں گھر آئی اور بنا سوچے سمجھے وہ چادر اٹھا کر واپس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا کہ یہ چادر تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہ چادر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی بھلے ہی پہلے جیسی ہو جائے، لیکن میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انسان زندہ رہے تو اپنے حالات بدل سکتا ہے اور مشکل وقت میں بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب صحت ہی نہ ہو تو دولت کا کیا کرے گا؟ فقیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ چادر لے کر وہاں سے چلے گئے، جس میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اب 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی۔ میں نے وہ بیگ بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری ساس نے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی؟ گھر کے 1000 کام پڑے ہیں۔ جانے کیوں آج مجھے ان کی یہ آواز اور لہجہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ جب میں نے خود کو دیکھا تو میں بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہی سیکھا کہ کبھی بھی اپنی قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اس کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سسرال میں ذلیل ہی ہوتی رہی، بلکہ حالات بہتر ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے کہنے پر ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ نکل آیا تو ہمارے حالات اور بھی اچھے ہو گئے۔ میرے شوہر کے پاس پیسے آئے تو اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ میری نند کے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، اسی لیے وہ اپنے بچوں سمیت وہاں چلی گئی۔ میری ساس سسر بھی میرے ساتھ اچھے رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نواز دیا اور میری